السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک نیا لیسن لے کے آئی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میری دولت۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کیا ہوتی ہے۔ دولت کہتے ہیں کوئی بہت ہی قیمتی چیز کو، کوئی آپ کے پاس پیسے ہیں یا کوئی بھی مال ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے۔ ہم اس دولت کی حفاظت کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ جب آپ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، کوئی آپ کے پاس بڑی پیسے ہوتے ہیں، رقم ہوتی ہے، تو آپ اس کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں نا، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس دولت میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے آپ بچوں، آپ نے کبھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ آپ جب پیسے جوڑتے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے ایک غلہ بنایا ہوتا ہے یا آپ اپنے منی باکس پہ وہ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے پیسے جمع کروں اور اس میں اضافہ کروں، ایسے ہی ہے نا۔ ہم اس دولت کی کیئر کرتے ہیں، ہم اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ سب کی نظروں کے سامنے رکھ دیں یا سب کے جہاں پہ ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز لگ جائے، ایسا نہیں ہم کرتے۔ ہم اس کو بڑی کیئر کے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہماری دولت کی طاق میں ہے۔ ہم کیوں حفاظت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ہماری رقم چرا نہ لے، کوئی ہماری قیمتی چیز کو نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کن طریقوں سے یہ دولت ضائع ہو سکتی ہے نا۔ اگر ہم اپنی چیزوں کی کیئر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو اتنی حفاظت سے رکھتے ہیں، اور ہمیں سب معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح یہ میرا مال ضائع نہ ہو جائے، میری کوئی قیمتی چیز خراب نہ ہو جائے، ہے نا۔ کوئی آپ کے پاس بہت قیمتی کوئی کھلونا ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ اس کو کم ہی شیئر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی میری یہ چیز خراب نہ کر دے۔ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ میری جو چیز ہے، یہ نہ تو یہ خراب ہو اور نہ کوئی مجھ سے یہ چھین کے لے جائے اور نہ یہ کم ہو، ایسے ہی ہے نا۔ ہم اس دولت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی خوب حفاظت کریں، مگر میری سب سے قیمتی متاع، میری اصل دولت، میرا ایمان کی دولت ہے۔ اس دنیا میں ہماری سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے نا، قیمتی دولت ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ دل سے یہ تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہے، ایک ذات ہے جس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، ایک ذات ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک ذات ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، ایک ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے اور ہمارا دل یہ اقرار کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ تصدیق کر رہا ہو کہ ایک ذات ہے جو رب العالمین کی ذات ہے۔ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، ایمان کہتا ہے تصدیقٌ بالقلب وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، اور زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا، پھر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ایک تو ہم نے اپنے دل میں اس کی تصدیق کی کہ رب العالمین ہے، پھر اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، جس کا ہم نے حکم ماننا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اپنے دل میں تصدیق کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد تیسری شرط ایمان کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مسلمان ان تینوں شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، یعنی ان پر عمل کرتا ہے، وہی حقیقی مومن ہے، ٹھیک ہے۔
تو آج سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہماری جو سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے وہ ایمان ہے، تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا کی، اپنے پیسوں کی، اپنے کھلونوں کی، اپنے کپڑوں کی، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، اس طرح ہم نے سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی ہے؟ اپنے ایمان کی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دولت بڑھے، ہمارے پاس کھلونے زیادہ سے زیادہ ہوں، تو اس طرح ہم نے کیا خواہش کرنی ہے کہ میرا ایمان بڑھے۔ ٹھیک ہے؟ ایمان کیسے بڑھتا ہے آپ کو پتہ؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے دین کا علم سیکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی دنیاوی دولت کو دشمنوں سے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اور سب کے سامنے اس طرح نہیں رکھتے اوپن کہ کوئی ہمارے دولت کو نقصان پہنچائے، تو اب ہم نے ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے ایمان کو کون کون سی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، جب ہم نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، نہ ہم اذکار پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو شیطان ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت اس طاق میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہاں کمزوری دکھاتا ہے، اور جیسے ہم کمزور پڑتے ہیں اور ہم نماز کے اوقات میں دوسرے تیسرے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ایسے سب کاموں سے بچنا ہے جس سے شیطان ہمارا ساتھی بنے یا ہمارے پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، ہم پر غالب آنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم نے اپنا ایمان مضبوط بنانا ہے، اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے۔ تو ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے حدود متعین کی ہیں اور جو فرائض ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جس طرح ہمیں اپنے دنیاوی مال و متاع کا کتنا خیال ہوتا ہے نا، اور ہم کہتے ہیں کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اس طرح ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور جہاں پہ ہم لگے کہ ہم بہک رہے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھنی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارا ایمان برقرار رہ سکے، اور ہمیں اپنے ایمان کی خوب حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔